ایک ایسا بادشاہ جس کے پاس دولت تھی، لشکر تھے، محل تھے، اور سب سے بڑھ کر اس کے پاس وہ چیز تھی جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے، تکبر۔ وہ کہتا تھا، کون مجھے گرا سکتا ہے؟ میں ہی اس زمین کا خدا ہوں۔ لیکن ایک رات ایک ایسی چیز نے بابل کو ہلا کر رکھ دیا جس کا تصور بھی کسی کے ذہن میں نہیں تھا۔ نہ تلوار کا وار، نہ تیروں کی بارش، نہ کسی بڑے لشکر کی طاقت، بس ایک ایسی مخلوق جو نظر بھی نہیں آتی، جس کے آگے نمرود کی لاکھوں کی فوج بے بس ہو گئی، اور آخرکار سب کو مٹی میں ملا کر ہلاک کر دیا گیا۔ قدیم عراق یعنی بابل کی سرزمین پر ایک ایسی سلطنت تھی جہاں صرف ایک ہی آواز کا حکم چلتا تھا، نمرود۔ قرآن کریم میں اس بادشاہ کا ذاتی نام نہیں ملتا، لیکن تفسیر ابن کثیر اور بعض روایات کے مطابق یہ بادشاہ نمرود ہی تھا، جو اپنے زمانے کا نہایت طاقتور اور متکبر حکمران تھا۔ لوگ اس کے قدموں کی آہٹ سے کانپ جاتے تھے، اس کے محل کے سائے میں شہر بستے تھے، اور انسانیت اپنی گردن اس کے تکبر کے آگے جھکا چکی تھی۔ نمرود کہتا تھا، رزق میں دیتا ہوں، زندگی میں دیتا ہوں، اور موت میرے حکم سے ہوتی ہے۔ وہ صرف بادشاہ نہیں تھا، بلکہ خود کو رب کہتا تھا۔ ایک دن نمرود کے پاس ایک نجومی آیا، اور اس نے خبر دی کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت اور تیرے خدا ہونے کے دعوے کو چکنا چور کر دے گا۔ یہ سن کر سنہرے محلوں میں بیٹھا نمرود بھی کانپ اٹھا۔ اس نے حکم دیا، آج کے بعد کوئی بچہ پیدا نہ ہو، ہر نوزائیدہ کو قتل کر دیا جائے۔ گلیوں میں فریادیں بلند ہو گئیں، ماؤں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور ظلم کے قدم خون میں ڈوب گئے۔ لیکن جسے اللہ بچانا چاہے، اس کے لیے دنیا کے سارے دروازے بند کر کے اپنا ایک خاص دروازہ کھول دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی والدہ ایک پہاڑی غار میں پناہ لے لیتی ہے، ہر طرف گہری خاموشی، پھر اچانک ایک نور، ایک ایسی روشنی جو خاموشی کو اپنی لہروں میں سمیٹتی چلی گئی، اور یوں حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ جب باہر ظلم کا اندھیرا پوری فضا کو نگل رہا تھا، اندر اللہ ایک ایسی روشنی تیار کر رہا تھا جو آنے والے زمانوں کی تقدیریں بدلنے والی تھی۔ غار سے نکلتے ہی حضرت ابراہیم نے اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھا۔ ستارے، چاند، سورج، سب ایک نظام کے تحت چل رہے تھے۔ یہیں سے ان کا سفر حق شروع ہوا۔ قرآن کے مطابق حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر تھا، جو بت بنانے کے ایک مشہور کارخانے کے سربراہ تھے۔ حضرت ابراہیم بچپن ہی سے غور و فکر کرتے، ان کے دل میں ایک سوال گونجتا رہتا، حق کیا ہے، اور یہ سوچ میرے دل میں کون ڈال رہا ہے؟ قوم ستاروں کو سجدہ کرتی، چاند کو خدا مانتی، سورج کے سامنے سر جھکاتی، لیکن پھر یہ سب غائب ہو جاتے۔ حضرت ابراہیم کا دل گواہی دیتا، یہ سب فانی ہے، اور خدا فانی نہیں ہو سکتا۔ ایک دن جب قوم میلہ منانے شہر سے باہر گئی، حضرت ابراہیم عبادت گاہ میں داخل ہوئے۔ چاروں طرف خاموشی تھی، اور پتھر کے وہ بوجھ جو صدیوں سے انسانوں کے کندھوں پر تھے، انہوں نے کلہاڑی اٹھائی، اور ایک ایک کر کے تمام بت توڑ ڈالے، سوائے سب سے بڑے بت کے جس کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی۔ جب قوم واپس آئی تو چیخ اٹھی، یہ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم کو دربار میں بلایا گیا، پوچھا گیا، کیا تم نے یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس بڑے بت سے پوچھ لو، شاید اسی نے یہ سب کیا ہو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم نے فرمایا، جب تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، تو پھر انہیں رب کیوں مانتے ہو؟ یہ بات نمرود کے محل تک جا پہنچی۔ حضرت ابراہیم کو نمرود کے دربار میں لایا گیا۔ نمرود نے کہا،
تو میرے خدا ہونے کا انکار کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے دو قیدیوں کو بلا کر ایک کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قتل کروا دیا اور بولا، دیکھو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ دربار پر خاموشی چھا گئی۔ قرآن کہتا ہے، کافر لاجواب ہو گیا۔ نمرود نے آگ جلانے کا حکم دیا، ایسی آگ جو زمین نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ تب اللہ کا حکم آیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم سلامت باہر آ گئے اور نمرود اندر سے مر گیا۔ آخر کار اللہ نے ایک مچھر کو نمرود کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دیا۔ جو کہتا تھا میں خدا ہوں، وہ ایک مچھر کے درد سے چیختا رہا اور ذلت کی موت مر گیا۔ یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں، یہ آج بھی ہو رہا ہے۔ اپنے دل سے پوچھو، کہیں میرے اندر بھی کوئی چھوٹا نمرود تو نہیں؟